بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور جناتی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ جناتی محبت کا طلسم۔ صبح 7 بجے کے تیز الارم نے اس کی آنکھ جھٹکے سے کھول دی۔ گھڑی پر ہاتھ مار کر الارم بند کر کے وہ دوبارہ کسل مندی کے ساتھ لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر گلاب کے پھول دھرے تھے۔ 1 منٹ کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ پھول کہاں سے آئے۔ اس دن بھی میری بک سے گلاب کی کلی ملی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کلی ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی، اور آج تو پورا گلدستہ ہی مل گیا تھا۔ وہ جب بھی کسی سے پوچھنے کی کوشش کرتی کہ کلی کس نے رکھی، بات بدل جاتی اور وہ کہہ ہی نہ پاتی، جیسے کوئی طاقت اسے پوچھنے سے روکتی تھی۔ ابھی وہ سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اوہ، میری تو کلاس کا وقت ہو رہا ہے، اٹھو انیلا، ورنہ میم انٹر نہیں ہونے دیں گی کلاس میں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے واش روم کی طرف بھاگی۔ پیر کرم دین شاہ اپنے مریدوں کے ساتھ موجود تھے۔ اکثر و بیشتر وہ انہیں مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے تھے۔ مرشد کا اصل کام اپنے مریدوں کی روحانی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ دن کے وقت لوگ ان کے پاس روحانی مسائل کے حل کے لیے آتے، شام کا وقت وہ اپنے مریدوں کے ساتھ گزارتے۔ اس وقت بھی ان کے 2 مرید واصف اور رزاق پاس موجود تھے۔ پیر کرم دین اپنا کام خود کرتے تھے، کھانا پکانا، اپنے کپڑے دھونا۔ ان کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا۔ وہ 2 کمروں کے گھر میں رہائش پذیر تھے، جس کا ایک کھلا سا صحن تھا۔ اس وقت سردیوں کے خنک بھرے دن چل رہے تھے۔ آگ کا لاؤ کمرے کے درمیان میں رکھا تھا، جس نے سردی کی شدت میں کمی واقع کر دی تھی۔ کیتلی سے چائے کپوں میں بھر کر رزاق نے سب کے سامنے رکھی اور کرسی پر بیٹھ کر بہت ادب سے گویا ہوا۔ پیرو مرشد، میرے ذہن میں ایک سوال کافی وقت سے گردش کر رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ ہاں پوچھو، وہ بہت نرم لہجے میں بولے۔ اکثر اوقات ہم لوگ وظائف کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال سن کر وہ تھوڑا سا مسکرائے اور بولے، اس کے لیے اپنے اندر کو گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ دل و روح کی پاکیزگی اولین شرط ہے، جیسے حسد، جلن، غیبت اور جھوٹ۔ ان سب برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا، رزق حلال کا اہتمام کرنا، حرام کا ایک لقمہ بھی اندر نہ جانے دینا۔ در حقیقت ان برائیوں سے اگر عام انسان بھی بچنے کی کوشش کرے تو اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قدرت کے بہت سے راز اس پر آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد جناب سید حسین شاہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، جتنی زیادہ تلاوت کرو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے 40 اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا اسے اپنے فہم و ادراک کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن پاک کی فہم کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معانی کا ہے، اکثریت اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہے۔ علم و فقہ جو شریعت کے احکامات پر غور و غوص کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا باطنی معنی کا ہے، جسے صوفیہ سمجھتے ہیں۔ تیسرا باطنی معنوں کا ہے، جسے اولیاء سمجھتے ہیں، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے، زبان جس کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی۔ یہ درجہ صرف انبیاء، مرسلین اور ان کے ربانی وارثین کا ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مختلف نوعیت کا ہے، اس لیے لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کو جج نہ کرو۔ یہ تھا ان کا ایک اصول محبت کے اصولوں میں سے۔ مزید برآں اللہ کے راستے پر چلنا بہت کٹھن ہے۔ یاد رکھو، اس میں آزمائش بھی آئے گی، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، لیکن انسان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آگے سے اف بھی نہ کہنا، پھر آپ کی ایک تسبیح ورد اللہ کی بھی بڑا اثر رکھے گی۔ رب کی ذات پر کامل یقین ہو تو بسم اللہ کے سہارے دریا بھی عبور ہو جاتا ہے۔ وہ بہت جذب کے عالم میں بول رہے تھے۔ اس دوران بارش برسنے لگی۔ بارش کے قطرے ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے۔ اس دوران گیٹ پر دستک ہوئی۔ وہ جو اپنے مرشد کو بہت توجہ انہماک کے ساتھ سن رہے تھے چونک گئے کہ ایسے موسم میں کون آ سکتا ہے۔ خیر، ان کے مرشد نے خود دروازہ کھولا اور ایک نوجوان ان کے ساتھ برابر والے کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر وہ ان سے گفتگو کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ وہ واپس کمرے میں داخل ہوئے۔
اور اپنی چارپائی پر کمبل لپیٹ کر بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے، تم لوگوں کے ذہن میں یقیناً سوال ہوگا کہ اس وقت کون آ گیا؟ جاننا چاہو گے؟ جی، ہم ایسا سوال پوچھنے کی جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت ادب سے آصف نے کہا، یہ شہنشاہ جنات تھا۔ اس وقت اسے کسی کام کے سلسلے میں میرا مشورہ درکار تھا۔ تم لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انسانی روم میں آیا تاکہ خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ وہ دونوں بھی جب سے ان کے مرید بنے تھے اس طرح کے مفوق الفطرت واقعات سے پالا پڑتا رہتا تھا، اس لیے وہ خوف زدہ نہ ہوئے بلکہ خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ انیلا ابھی کالج سے تھکی آئی تھی۔ آتے ہی اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور خود صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ اف، آج تو بہت تھک گئی۔ مما کہاں ہیں آپ؟ کچھ دیر مما کو آواز دیتی رہی لیکن آگے ان کا جواب موصول نہ ہوا تو اسے یاد آیا کہ مما نے صبح کہا تھا کہ وہ دوپہر میں گھر نہیں ہوں گی۔ انہیں ضروری کام تھا۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ اٹھی اور کچن میں کچھ کھانے کے لیے گئی۔ کچن میں بڑے پتیلے کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو بریانی پکی تھی اور ساتھ میٹھے میں اس کا پسندیدہ گاجر کا حلوہ بھی موجود تھا۔ من پسند کھانا دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر آرام کی غرض سے وہ وہیں لیونگ روم کے صوفے پر ہی لیٹ گئی اور ساتھ میں موبائل فون پر نیوز دیکھنے لگی کہ اچانک دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی اور فون ہاتھ سے پھسل کر صوفے کی سائڈ پر گر گیا۔ سوتے میں اسے لگا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا اس کے صوفے کے پاس آ کھڑا ہوا ہو اور اس وجود کے آتے ہی بہت محسور کن خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ایک دھم جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تو واقعی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھری تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کرسی پر پڑی۔ وہاں ایک کالا بلّا اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا اسے گور رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالا بلّا ایک خوبصورت نوجوان میں ڈل گیا۔ خوف سے اس کی کھگی بند گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تمہیں یوں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس طرح تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، لیکن اس آنکھ مچولی کے کھیل سے میں تنگ آ گیا تھا۔ کیسا کھیل؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ وہ بمشکل تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا پالا کسی انسان سے نہیں پڑا۔ فطری طور پر وہ بہادر لڑکی تھی، اسی لیے خوف کے باوجود اس کے حواس سلامت تھے، لیکن پھر بھی اس نے پوچھنے کی ہمت کر لی۔ اس دن تمہاری کتاب میں کلی میں نے چھپائی تھی۔ تمہارے کمرے میں پھول بھی اظہار محبت کے طور پر میں نے رکھے تھے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں انیلا۔ بات کرتے کرتے ایک دم وہ جذبات میں بہہ کر بے اختیار بولا۔ انیلا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ماورائی مخلوق اس کے سامنے کھڑی اظہار محبت کر رہی ہے۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ وہ جو اس کا ذہن پڑھ رہا تھا بولا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے اور میں ایک جنزادہ ہوں۔ میرا نام تاگوش ہے۔ میرا تعلق جنات کی سب سے خطرناک قسم افریت سے ہے، لیکن تم اسے ڈرنا مت۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی نیلا کو دی اور کہا، جب بھی تم اس انگوٹھی کو دیکھ کر مجھے یاد کرو گی میں آ جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ وہ انگوٹھی پکڑے وہیں حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر سو ہو کا عالم تھا۔ وہ رات کے اس پہر کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا۔ اس کے کھیتوں کے ساتھ ہی ایک قبرستان تھا۔ وہ پانی لگاتے لگاتے بالکل قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو سانپ وغیرہ سے نپٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس وقت ٹوائلٹ عام نہیں ہوتے تھے، لوگ رفع حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ وہاں کھیتوں کے ساتھ ملحقہ قبرستان میں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ جھاڑیوں کو ڈنڈے کی مدد سے پیچھے کرتے کرتے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا کہ اس نے دیکھا وہاں ایک عورت اپنے ارد گرد احصار قائم کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے چلہ کاٹ رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی گھاگرا چولی زیب تن کی تھی، کھلے بے ترتیب بال اور ماتھے پر بڑا سا کالا سندور لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے نہائے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ خلیے سے کوئی وہ ہندو عورت لگ رہی تھی۔ کرمو نے جب اسے کالے جادو کا عمل کرتے دیکھا تو اس کا غصہ ایک دم اود کر آیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً اس کو بالوں سے پکڑا اور احصار سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک دم چیخنے چلانے لگی، کون ہو تم؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میری ساری محنت اکارت کر دی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں ہے آتی جادو کرتے ہوئے؟
جادو تو تمہارے دھرم میں بھی حرام ہے، پھر بھی تم اسے ایسے کبھی عمل میں مبتلا ہو، اس نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اچانک اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگی۔ یوں گمان ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ کرمو نے فوراً اس کے بال چھوڑے۔ کوئی غیر مری قوت اس کا گلا گونٹ رہی تھی۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ مر گئی۔ اسے یاد آیا کہ اگر چلے کے دوران چلا کاٹنے والا ڈر کر بھاگ جائے یا احسار سے باہر نکل آئے تو شیطانی طاقتیں اسے مار دیتی ہیں، یا اگر وہ کسی جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ جنات بھی اسے مار دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری وجہ سے مر گئی۔ کیا پتا میں اسلام کی دعوت دیتا تو ایمان لے آتی، اس نے پشمانی سے سوچا۔ پھر دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، اے میرے رب، میں نہیں جانتا میں نے ٹھیک کیا یا غلط، تو مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف فرما، آمین۔ صدقے دل سے دعا کرنے کے بعد وہ گھر کی جانب چل دیا۔ اس دن کے واقعے کے بعد انیلا کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی جن بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ کوئی غیر معمولی حسین لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ تیکھے نین نقش کی حامل ایک خوش شکل لڑکی ضرور تھی۔ اس دن کے بعد کچھ دن تو خاموشی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ روز اس سے ملنے آنے لگا۔ شروع میں تو وہ اس سے ڈرتی تھی، پھر اس کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اکثر اوقات وہ اسے بہت نایاب پتھر تحفے میں دیتا۔ ایسے ہی ایک دن وہ اس سے ملنے آیا۔ جب وہ اس سے ملنے آتا ہر طرف محصور کن خوشبو پھیل جاتی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا تھا۔ تم نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ پر عاشق کیسے ہوئے؟ انیلا نے پوچھا۔ جس دن تم اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہی تھی، اس دن تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور تم نے بہت محصور کن خوشبو لگائی تھی، اور میں ایسی خوشبو کا دیوانہ ہوں۔ تو جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں تم پر عاشق ہو گیا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود تیز تپش کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں دیکھ پاتی تھی۔ تم اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں آتے؟ میری شکل بہت خوفناک ہے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ پھر بھی تم ایک بار مجھے دکھاؤ، وہ ضد کرنے لگی۔ اس دوران انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ تمہاری امی آ رہی ہیں، یہ کہتے ہی وہ بلے کے روم میں جھٹ سے کھڑکی سے باہر کود کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنی دیر میں نیلا کے کمرے کا دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلا اور اس کی امی اندر آ گئیں۔ انیلا، یہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ کھوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ مم، میں بس دوست سے بات کر رہی تھی، وہ خود پر قابو پاتے بولی۔ یہ آج کل تم کچھ زیادہ ہی دوستوں سے باتیں نہیں کرنے لگی؟ نہیں امی، وہ بس پڑھائی کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، ایگزام قریب آ رہے ہیں، بس اسی وجہ سے۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر کھانے کے لیے آنے کا کہہ کر خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیر سید حسین شاہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ کرمو ان سے ملنے چلا آیا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ وہ صاحب نظر انسان تھے، سارا ماجرا سمجھ گئے۔ وہ عورت اس دن جو چلہ کاٹ رہی تھی، وہ شہنشاہ جنات کو قابو کرنے کا چلہ تھا، جس کو تم نے ناکام کر دیا اور اس نے اس عورت کو مار دیا۔ وہ عورت سادھو گنیش کی چیلی تھی۔ اب تک اس سادھو کو پتہ چل گیا ہوگا اس کی موت کا۔ وہ انتقام لینے ضرور آئے گا، اس لیے تم اپنے گرد حفاظتی احسار کام کرو، نہ صرف اپنے گرد بلکہ اپنے گھر کے گرد بھی۔ کرمو کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے وہ اکیلا رہتا تھا۔ شادی اس نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ وہ پیر سید حسین شاہ کا شاگرد تھا، ان کی سرپرستی میں چند ایک چلے کاٹ چکا تھا۔ اس کا رجحان تصوف میں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان کی صحبت اختیار کی تھی۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد مزید گویا ہوئے، وہ سادھو شیطان کا نائب بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ گیان کرتا ہے۔ گھنے جنگلات اور پہاڑوں میں اس کے بے شمار چیلے ہیں، جنہوں نے کئی جگہوں پر آستانے بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ اس کے خلاف جنگ کا وقت آ گیا تھا اور اب تو ویسے بھی ہمیں موقع مل گیا ہے۔ کرمو خاموشی کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا کہ اچانک بات ختم کر کے سید صاحب اپنی دائیں جانب دیکھنے لگ گئے۔ پھر ہلکی سی مسکان ان کے ہونٹوں پر دار آئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہیں شہنشاہ جنات اس وقت میرے پاس موجود ہے، جس کو وہ عورت قید کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، تمہارے روبرو ہو کر۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے سامنے آنے پر، کرمو جٹ سے بولا۔ پھر دروازے سے شاہ جنات ایک خوش شکل نوجوان کی صورت میں اندر آیا۔
اپنی سرخ آنکھوں سے کرمو کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ پلکیں نہیں جھپکا رہا تھا، کیونکہ جن انسانی شکل میں آ جائیں تو پلکیں نہیں جھپکاتے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ کوئی نہ کوئی وار ضرور کرے گا، تم چکنا رہنا۔ مزید چند ایک ہدایات لینے کے بعد اجازت لے کر گھر کی جانب چل دیا۔ انیلا کی والدہ کافی دنوں سے اس کی بدلی حالت دیکھ رہی تھی۔ پہلے انہیں لگا شاید کسی لڑکے کا چکر ہے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ چکر والی بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ عام ماؤں کی طرح وہ جذباتی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا اگر ایسی کوئی بات ہے تو بہت طریقے سے اپنی بیٹی کو ہینڈل کروں گی۔ کچھ دن انہوں نے اس پر کڑی نگاہ رکھی، اس طرح کہ انیلا کو شک نہ ہو، لیکن ان کا اندازہ اس وقت غلط نکلا جب انہوں نے 3-4 بار اسے ہوا سے باتیں کرتے دیکھا۔ کئی مرتبہ انہوں نے ایک سیاہ بلا بھی اس کے کمرے سے نکلتا دیکھا۔ مزید برآں اس کے کمرے سے خوشبوئیں بھی آتی رہتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر انیلا کی والدہ ثریا خاتون خوفزدہ ہو گئیں۔ ضرور یہ جادو جنات کا چکر ہے، مجھے فوراً اس کے پپا کو بتانا ہوگا، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں خود سے بولیں۔ انہوں نے فوراً اس کے پپا کو فون ملایا۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ انیلا کی والدہ نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے حال و حوال پوچھا اور فوراً مدعا بیان کیا۔ دوسری طرف انیلا کے والد کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ سب ان کا وہم ہے، جبکہ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ کچھ دیر بحث کے بعد انہوں نے جلدی آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ سادھو گنیش ان دنوں گیان کرنے کے لیے جنگلات میں مقیم تھا۔ وہ صرف دھوتی زیب تن کرتا تھا، اوپری بدن کپڑوں سے بے نیاز تھا۔ اس کا سر بالوں سے آری تھا، ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا۔ اپنی شکتی کے ذریعے اسے اپنی چیلی کی موت کا پتہ لگ گیا تھا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ میں کرمو اور اس کے گرو دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس وقت شیطانی دنیا کا سب سے بڑا گیانی ہوں، شیطان کا نائب ہوں میں، ہزاروں شکتیاں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی ایک شکتی بیڑیے کی شکل میں رونما ہوئی۔ آقا، میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ ہاں بولو تاشا۔ کرمو کے گرو نے اس کے اور گھر کے گرد روشنی کا احصار قائم کر دیا ہے، اس لیے ہم اس پر وار نہیں کر سکتے۔ یا تو کوئی انسان ہی ان پر وار کر سکتا ہے یا ان کا احصار کسی طرح ختم کیا جائے۔ وہ بھاری آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ حکم سنتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ مجھے شیطان کے دربار میں جا کر اس سے مشورہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا گیانی ہے، کوئی عام انسان نہیں۔ اگر میں نے اس گیانی کو ہرا دیا تو شیطان مجھ سے مزید خوش ہوگا اور کالی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ناری کو مجھے سونپ دے گا۔ اس طرح دنیا پر راج کرنے کا سپنا پورا ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑایا، مگر وہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی، مکروہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ رفتہ رفتہ انیلا بھی تاگوش کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ کالج سے آنے کے فوراً بعد وہ کمرے میں گھس جاتی اور اس کا انتظار کرتی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے خیالوں میں کھو جاتی۔ پڑھائی سے اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا اور گھنٹوں اس کے پاس پیار و محبت کی باتیں کرتا۔ انیلا مدہوشی سے اسے سنتی اور دیکھتی رہتی، لیکن کچھ دنوں سے وہ غائب ہو گیا تھا اور وہ بہت بے چین تھی۔ اس کا کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بلائے۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی کے ذریعے بھی اس نے اسے بلانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا۔ آج رات بھی وہ اس کی یاد میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم پرجوش ہو کر آگے بڑھی۔ تاگوش، یہ تم ہو نا؟ سامنے آؤ، کہاں چلے گئے تھے؟ میری آنکھیں تمہاری راہ تکتے تکتے تھک گئی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی۔ مجھے اپنی محبت میں دیوانہ کر کے خود تم کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن وہ سایہ ایک جگہ منجمد رہا، کوئی جواب اس سایہ سے موصول نہ ہوا۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ ایسے چپ کیوں کھڑے ہو؟ چند لمحے وہ کھڑی انتظار کرتی رہی کہ اچانک وہ سایہ ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ انیلا جو اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی، ایک دم چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا انیلا؟ اس کی والدہ پریشانی سے بولی۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر فل والیوم میں چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ انہیں یوں سامنے دیکھ کر وہ فوراً اپنی امی کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی امی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چپ کرانے لگی۔ چپ کر جاؤ میری جان، تم ہمارے ساتھ کمرے میں چلو، آج رات تم وہاں سو جاؤ۔ اس کے والد اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے۔ انیلا کی امی نے اپنے شوہر کی طرف ایسے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، دیکھا میں نہ کہتی تھی، کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، اور انیلا کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ دن کا وقت تھا، دھوپ نے ہر طرف گھیرا کیا ہوا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے 3 گنڈے ڈنڈوں کے ساتھ وہاں آ گئے اور آتے ہی اس پر جھپٹ پڑے۔
وہ دیہاتی کڑیل جوان تھا، پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ کیا ہو رہا ہے، پر جلدی خود پر قابو پا کر وہ پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ ڈنڈوں کا وار کر رہے تھے، وہ لاتوں اور گھوسوں سے ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک گونڈے سے کسی نہ کسی طرح ڈنڈا چھین لیا اور اس سے مقابلہ کرنے لگا۔ جیسے تیسے اس نے انہیں شکست دے کر بھگا دیا۔ ان کے بھاگنے کے بعد وہ ہامتے ہوئے تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس کو کافی چوٹیں آئی تھی، اس کے ہونٹ کے دائیں جانب سے خون نکل رہا تھا، ٹانگوں اور کمر پر درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اس وقت ان کے پاس کھیتوں میں بھی کوئی نہ تھا، اس وجہ سے کسی کو اس لڑائی کا پتہ نہ چل سکا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کا پڑوسی تاج دین بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ ارے کرمو، یہ کیا ہوا تمہیں؟ کیا حالت ہوئی ہے تمہاری؟ کچھ نہیں، بس پتہ نہیں کہاں سے 3 لوگ آ گئے اور لڑنے لگے، بس میرے رب نے ہی مجھے ان سے بچا لیا۔ تمہاری کسی سے دشمنی ہے کیا؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نہیں، میری کسی سے کیا دشمنی ہوگی؟ ابھی تم سوال جواب پوچھنا بند کرو اور میری مرہم پٹی کرو، درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں میرے جسم سے۔ رکو، میں گھر سے مرہم پٹی لے کر آتا ہوں، دیسی مرغی کی یخنی بنائی تھی وہ بھی لاتا ہوں تاکہ تمہیں درد سے راحت ملے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چیزیں لے کر آ گیا۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد اس نے اسے یخنی پلائی۔ یخنی پینے کے کچھ دیر بعد کرمو گہری نیند میں چلا گیا۔ اس نے ہچے سے جب اطمینان کر لیا کہ وہ اب نہیں اٹھے گا تو تاج دین اٹھا اور گھر میں اس نے نجاست پھیلا دی، جس سے روحانی اثار ٹوٹ گیا اور گھر چلا گیا۔ سادھو کی شکتی جس نے تاج دین کا ذہن قابو کیا ہوا تھا، فوراً اس نے اس کے ذہن کو چھوڑا اور کرمو کے گھر داخل ہو گئی۔ کرمو کو مرغی کے گوشت کی جگہ حرام جانور کے گوشت کی یخنی پلا دی تھی، جس سے اس کے گرد احسار ٹوٹ گیا تھا۔ وہ شکتی اسے سویا دیکھ کر مکروہ انداز میں کہکے لگانے لگی۔ انیلا کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، کافی دنوں سے کھانا پینا بھی برائے نام تھا۔ اس کے امی ابو کافی عاملوں کے پاس گئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ عامل جاہلی عامل نکل آتے جو خود ڈر کر بھاگ جاتے، یا وہ اس کے اندر موجود ماورائی مخلوق کا مقابلہ نہ کر پاتے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر نیند میں چلنے لگتی، کبھی اچانک رونے لگ جاتی۔ آج بھی اس کے ابو ایک عامل کو لے کر آئے۔ عامل کو لینڈا کے پاس چھوڑ کر وہ خود سائڈ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کبھی کسی عامل کے پاس سے نیلا کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ غیر مرد کو اپنی جوان بیٹی کے پاس اکیلا چھوڑنا انتہائی غیر مناسب سمجھتے تھے، کیونکہ شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب حاوی ہو جائے۔ عامل نے نیلا کو سامنے بٹھایا اور خود بھی پاس بیٹھ گیا، پھر پڑھائی کرنے لگا کہ اچانک نیلا کی آنکھوں کی رنگت سرخ ہو گئی، بال کھل گئے اور چہرے پر شدید غصہ در آیا۔ گمان ہوتا تھا کہ جیسے وہ آنکھوں سے ہی کچا چبا جائے گی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ باریک خوفناک مردانہ آواز میں بولی۔ عامل نے اس کے گرد احسار قائم کر دیا تھا، اس لیے وہ اس احسار سے باہر نہیں آ سکتی تھی۔ کون ہے تو اور کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہی ہے؟ عامل نے گرجدار آواز میں کہا۔ تجھے اس سے کیا؟ تو جا یہاں سے اپنا کام کر۔ اس کا جواب سن کر عامل نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بے چین ہونے لگی، پھر اٹھ کر احسار کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ کوئی منتر پڑھتی جاتی اور چکر کاٹتی جاتی، جیسے ہندو مذہب میں شادی کے وقت پھیرے لیتے ہیں، ویسے گول چکر وہ کاٹ رہی تھی۔ عامل کو پڑھتے ہوئے بہت وقت کا سامنا ہو رہا تھا، بہت دقت کا سامنا ہو رہا تھا۔ اسے بہت پسینہ آنے لگا، بہت مشکل سے وہ پڑھ رہا تھا۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو نکل یہاں سے، ورنہ آج کا دن تیرا آخری دن ہوگا۔ آہا ہا ہا۔ وہ زور زور سے کہکے لگانے لگی، پھر اچانک بے سود ہو کر گر گئی۔ عامل نے بھی پڑھنا بند کر دیا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا اور وہ سر سے پیر تک پسینے میں بھیگ گیا۔ انیلا کے والد جو خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے، اپنی بیٹی کو ایسا گرتا دیکھ کر تڑپ اٹھے اور فوراً اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ انہیں یوں تڑپتا دیکھ کر وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولا، آپ فکر مت کریں، یہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائے گی۔ اور ہاں، یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے، وہ ایک ہندو جن ہے اور بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کی مدد کرے، آمین۔ آپ ایسے کسی کو نہیں جانتے جو ہماری مدد کر سکے۔ انیلا کے والد بہت آس سے بولے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں، اب مجھے اجازت دیں، کہتے ہی وہ جان چھڑا کر بھاگا۔ کرمو کو سادھو کی شکتی اس کے گھر سے اٹھا کر ان کے پاس لے آئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تھا تو خود کو ایک انجان جگہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ذہن پر بہت زور دیا کہ وہ یہاں کیسے آیا، لیکن اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے اتنا یاد تھا کہ گنڈوں کی لڑائی کے بعد وہ گھر گیا تھا، اس کے پڑوسی نے اسے یخنی دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ پتہ نہیں۔ تھک ہار کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ذکر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ جب اسے یاد کرنے پر بھی اللہ کا کوئی کلام یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ اف، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہیں یہ سب اس سادھو کا کیا درا تو نہیں؟
میرے استاد بھی یہاں نہیں، وہ کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سادھو اندر آیا۔ اس نے دھوتی زیب تن کی تھی، اوپری جسم کپڑے سے آزاد تھا، سر پر کوئی بال نہیں تھے۔ اسے یوں سر پکڑے دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ کیسے ہو بٹوا؟ کہاں ہے تمہارا گرو؟ آیا نہیں بچانے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ زبان کو دیمک کھا گئی کیا؟ وہ بس اسے گورے جا رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے بسم کر سکو۔ ہاں میں چاہوں تو ضرور تجھے بسم کر سکتا ہوں، وہ بہت مغرور انداز میں بولا۔ تمہاری وجہ سے میری چیلی مر گئی۔ دل تو میرا یہی تھا کہ تجھے مار ڈالوں، لیکن پھر سوچا کیوں نہ تجھے شیطان کے سامنے کے مالنے والوں میں شامل کر دوں، اس سے وہ مزید مجھ سے خوش ہوگا۔ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو تجھے میرا چیلا بننا ہوگا، ورنہ وہ حال کروں گا کہ موت مانگو گے لیکن ملے گی نہیں۔ تم جو مرضی کر لو، لیکن میں تیری بات نہیں مانوں گا، وہ بولا۔ میں تجھے سوچنے کے لیے کل رات کا وقت دے رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کل بھی میرا جواب یہی ہوگا۔ پیچھے سے کرمو کی آواز آئی۔ وہ انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ کرمو کو وہاں آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ سادھو روز اسے کسی نہ کسی چیز کا لالچ دیتا تھا، کبھی مال و دولت کا، کبھی عورتوں کا، لیکن کرمو کی ہاں نہ میں نہ بدلی۔ آج بھی سادھو نے اسے بے شمار لالچ دیے تھے، لیکن وہ نہیں مار رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر وہ غصے سے بولا، ٹھیک ہے تو ایسے نہیں مانے گا، تجھے میں ایسی سزا دوں گا کہ تو موت مانگے گا لیکن آسانی سے نہیں ملے گی۔ اس نے اسے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، جہاں جگہ جگہ انسانی گندگی کے ڈھیر، ساتھ ساتھ خون اور گوشت کی بدبو بھی شامل تھی۔ جا بجا ہڈیاں بھی بکھری تھی۔ اس کا دل خراب ہونے لگا۔ بدبو نے اس کا برا حال کر دیا۔ کچھ دیر تک ناک پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر سانس لینا محال ہو گیا تو ہاتھ اٹھانا پڑا۔ پھر اسے الٹیاں آنے لگیں۔ کہہ کر کر کے معدہ بھی خالی ہو گیا اور وہ نڈھال ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ تاگوش کافی دنوں بعد آج یہاں نیلا کے سامنے آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا۔ انیلا کیا ہوا تمہیں؟ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم چلے جاؤ یہاں سے، تم دھوکے باز ہو، فراڈ ہو، میرے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رکھا ہے۔ پہلے مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، کچھ دنوں سے سامنے نہیں آئے، لیکن اب تم کبھی سائے کی شکل میں ڈراتے ہو، کبھی میرے اندر گھس جاتے ہو۔ میرے ماں باپ میری یہ حالت دیکھ کر زندہ درگور ہو رہے ہیں۔ کوئی عمل نہیں چھوڑا انہوں نے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے میرا علاج نہ کروایا ہو۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ روتے بلکتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو آیا ہی نہیں، بلکہ مجھے تو کسی عامل نے قید کر لیا تھا۔ میں تو بہت مشکل سے اس کی قید سے رہا ہو کر آیا ہوں۔ میرا یقین کرو، میں کیسے تمہیں تکلیف دے سکتا ہوں؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے خود کو قربان کر سکتا ہوں۔ تم بس اتنا کرو کہ میری جان چھوڑ دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ میں اب تب ہی آؤں گا جب سچائی کا مجھے علم ہو جائے گا۔ پیر کرم دین کے پاس آج ایک آدمی اپنی اولاد کے سلسلے میں بات کرنے آیا تھا۔ کیا بتاؤں پیر صاحب، میرا بچہ دن بدن ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، بہت نافرمان ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن، کچھ کہوں تو آگے سے بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ بہت پشمان تھا۔ اس کی بات سن کے وہ گویا ہوئے۔ در حقیقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت سے اس کی تربیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو خود کی بھی تربیت کرنی شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ بچے ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا دیکھیں۔ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں اولاد نماز اور قرآن پڑھے تو پہلے خود انہیں پڑھ کر دکھانی ہوگی۔ بچے گالی گلوچ مت کریں تو ماں باپ خود بھی اس سے احتراز کریں۔ اور سب سے اہم بات، رزق حلال ہے۔ حرام کی کمائی سے بچے بھی حرام کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شراب، جوا اور زنا جیسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی کمائی میں برکت نہیں ہوتی تو وہ پیسہ ٹکتا بھی نہیں، کسی بیماری یا نقصان کی صورت میں نکل جاتا ہے، نہ اس کمائی کا صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے۔ تو بچوں کو شروع سے ہی ان چیزوں کی جانب متوجہ کریں اور دھیان رکھیں کہ بچے کیسی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ باقی اس پر سختی نہیں کرنی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ باغی ہو جائے گا۔ آپ ویسا رویہ اختیار رکھیں جیسا میں رکھنے کو کہوں گا۔ پانی دم کر کے دیتا ہوں، وہ اسے پلائیں، اور ہفتے میں ایک بار اسے میرے پاس لانا شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ کئی دنوں تک کرموں کو کھانا بھی نہ دیا گیا، بھوک کی وجہ سے اسے کمزوری ہونی شروع ہو گئی۔ آج کافی دنوں بعد اسے کھانا ملا تو حالت قدرے بہتر ہوئی۔ سادھو اسے ہر صورت زندہ رکھ کر اپنا تابع کرنا چاہتا تھا، ہر طرح کے اوچھت کنڈے اختیار کر رہا تھا، لیکن کرموں کا فیصلہ وہی تھا۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے اللہ کا کلام یاد نہیں آ رہا تھا۔
آج اس نے اسے جنگل میں موجود درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ رسیاں اس قدر مضبوطی کے ساتھ بندھی تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ رسیاں اس کے جسم کے اندر دنس رہی تھی۔ پوری رات وہ جنگل میں بندھا رہا۔ ساری رات مختلف جانوروں کی آوازوں نے ماحول کو مزید خوفناک کر دیا تھا۔ اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا اور وہ کافی درد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ غنودگی میں تھا کہ اچانک اسے لگا کسی نے اس کی رسیاں کھولی ہیں۔ رسیاں کھلتے ہی وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر موجود تھا۔ سامنے شہنشاہ جنات نظر آیا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھا تو وہ فوراً بولا، مجھے معاف کر دو، میں جلد تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ مجھے شاہ صاحب نے تمہارا خیال رکھنے کو کہا تھا، لیکن میں بر وقت مدد نہیں کر سکا۔ کوئی بات نہیں، جو آزمائش ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ تو کاٹنی ہی ہے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولا، میں نے تمہارے پورے جسم پر لیپ لگا دیا ہے، انشاءاللہ جلد ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب میں چلتا ہوں، مدد کی ضرورت ہو تو بلا لینا۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ انیلا اداسی کے ساتھ بیٹھی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بلی لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ڈر گئی کہ اچانک ایک اور بلی وہاں آ گئی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں بلیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر آوازیں نکالتی رہیں، پھر اچانک انہوں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ ان میں سے ایک تاگوش تھا اور دوسری ایک قدیم مصری شہزادی کے بیس میں تھی۔ تاگوش انیلا کو دیکھ کر فوراً اس کی جانب بڑھا۔ یہ ہے وہ جنی جو تمہیں میرے روم میں تنگ کر رہی تھی، وہ بے تابی سے بولا۔ وہ جنی تاگوش کو زخمی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ بتاؤ اسے کہ وہ تم تھی۔ تاگوش سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ میں تھی، اور یہ سب میں نے اسے تم سے دور کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ میں اسے پیار کرتی ہوں اور یہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں، ہر وقت بس تمہارے خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ میں اس سے شدید محبت کرتی ہوں اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے کسی کی بھی جان لینی پڑے۔ وہ ابرو اچکا کر انیلا کو گھورتے ہوئے بولی، میرے ہوتے ہوئے تم انیلا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ غصے سے بولا، اگر انیلا میری زندگی میں نہ ہوتی تب بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم ہندو ہو اور میں مسلمان، سمجھی تم؟ میں تمہارے لیے اپنا دھرم بدل لوں گی، پلیز تم میرے بن جاؤ۔ وہ تڑپ کر بولی، شادی کرنے کے لیے دھرم بدلنا جائز نہیں، اسلام کو سمجھ کر ہی اس میں داخل ہوا جاتا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، بس کر دو تم دونوں۔ انیلا جو اتنی دیر سے ان کی گفتگو سن رہی تھی تنگ آ کر بولی، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، مجھے تم دونوں میں دلچسپی نہیں، بس مجھے میری زندگی جینے دو، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ وہ چیختے ہوئے بولی، انیلا میری بات سنو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پیر سید حسین شاہ واپس آ چکے تھے اور انہیں گیانی کی کارستانی کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ کافی جلال میں تھے۔ آج میں اس گیانی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ جلالی انداز میں بولے۔ وہ گیانی آج خود یہاں آئے گا، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک کرموں کو باہر شور سنائی دیا۔ وہ باہر نکل نہیں لگا تھا کہ شاہ صاحب کمرے سے باہر آ گئے۔ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ گھر سے باہر نکلے۔ ان کا گھر قدرے سنسان جگہ پر تھا، ارد گرد کافی خالی جگہ تھی۔ وہ گیانی وہاں کھڑا غصے سے انہیں گھورنے لگا۔ تو اپنے آپ کو بڑا گیانی سمجھتا ہے، تو نہیں جانتا تیرا پالا کس سے پڑا ہے؟ گنیش بہت غرور سے بولا۔ تعریف کے قابل صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے میرے رب کی، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ میں تم کو اب بھی دعوت دیتا ہوں، کفر کی زندگی چھوڑ دو اور ایک رب کی اطاعت کرو۔ تم کیوں اپنا مذہب نہیں چھوڑ دیتے؟ گیانی بولا، کیونکہ میں حق پر ہوں، لیکن تم ضرور اندھیرے میں ہو۔ گیانی نے فوراً منتر پڑھا۔ وہاں اس کی ایک شکتی بہت خوفناک شکل میں وہاں آ گئی۔ کوئی عام انسان اسے دیکھتا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر ایک پھونک ماری تو وہ جل کر بھسم ہو گئی۔ اپنی شکتی کا یہ حال دیکھ کر وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے منتر پڑھا، وہاں سانپ اور بچھو کے ڈھیر لگ گئے۔ شاہ صاحب نے پھر ایک پھونک ماری، وہ سب ختم ہو گئے۔ اس نے پھر ہر باز مایا، جنگل میں طوفان آ گیا، درخت پودے سب گرنا شروع ہو گئے۔ کرمو ایک طرف کھڑا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے رب کے حکم سے پھر اسے ناکام کر دیا اور ماحول نارمل ہو گیا۔ اب کی بار اس نے جنگل کے تمام جانور بلا کر اکٹھے کر لیے۔ وہ اگراتے ہوئے جانور شاہ صاحب کے پاس پہنچ کر خاموش ہو گئے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے تابع ہو گئے ہوں۔ گیانی حیران و پریشان رہ گیا کہ میں نے برسوں شیطان کی پرستش کی ہے، پھر کہیں جا کر یہ سب حاصل کیا ہے۔ یہ سب کیسے کیا تم نے؟ میری برسوں کی ریاضت کیا بیکار تھی؟ تم نے پل بھر میں سب ختم کر دیا۔ وہ حیرانگی سے بول رہا تھا۔ پھر کچھ دیر خاموش کھڑا رہنے کے بعد وہ اچانک سے بولا، مم مجھے معاف کر دو۔ وہ شاہ صاحب کے قدموں میں لیٹ گیا۔ مجھے اپنا چیلا بنا لو، مجھے بھی اپنے دھرم میں شامل کر لو۔ وہ ان کے پیر پکڑے بولا،
انہوں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور بولے، کیوں نہیں، مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر ایک انسان میری وجہ سے کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی میرے لیے۔ وہ بہت عاجزی سے گویا ہوئے، کرم دین غسل کا انتظام کرو۔ وہ بہت پرجوش انداز سے بولے۔ کرمو کو بہت کم اس کے اصل نام سے بلاتے تھے، ایسا تب ہوتا جب وہ بہت خوش ہوتے۔ دور کہیں کالی ماتا کے مندر میں گھنٹیاں بج رہی تھی، شیطان اپنا نائب مسلمان ہوتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ انیلا کے والد کسی کے توسط سے کرم دین کے پاس پہنچے اور اب وہ انہیں تمام صورتحال بتا چکے تھے۔ میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کے بعد اب بس آپ سے آس ہے، آپ فکر مت کریں، اللہ ضرور آپ کی بچی کو صحت عطا کرے گا، انشاءاللہ آپ بچی کو ابھی اور اسی وقت میرے پاس لے کر آ جائے۔ انیلا کے والد فوراً گھر گئے، لیکن جب وہ پہنچے تو انیلا کہیں نہ تھی۔ پورا گھر چھان مارا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ وہ پریشان سے کرم دین کے پاس پہنچے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں دیکھ کر کرم دین سمجھ گئے کہ معاملہ سنگین ہے۔ انیلا کے والد کی بات سن کر ان کے اندازے پر مہر لگ گئی۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں۔ وہ فوراً اسے الگ کمرے میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے انیلا کے والد کو تگوش اور اس ہندو جننی کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر وہ مزید پریشان ہو گئے۔ آپ فکر مت کریں، تگوش کو میں جانتا ہوں، اسے میں انیلا سے دور کر دوں گا۔ اصل معاملہ اس ہندو جننی کا ہے، انیلا کو بھی وہیں اٹھا کر لے گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اللہ کے حکم سے اسے چھڑوا لوں گا، آپ بس دعا کریں۔ انہوں نے ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ گیانی کو غسل کرانے کے بعد اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ پھر شاہ صاحب نے آہستہ آہستہ اس کی تربیت شروع کی۔ اسے عربی زبان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ وہ چونکہ ماضی میں گیانی رہ چکا تھا، وہ بہت دنوں تک بغیر کھائے پیے چلے کاٹا کرتا تھا اور بہت محنت کرتا تھا، اس لیے اسے یہ سب مشکل نہ لگا کیونکہ وہ محنت کرنے کا عادی تھا۔ جو وہ دین اسلام کے بارے میں جان رہا تھا، اتنا ہی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ شاہ صاحب کے ساتھ اس کی محبت عقیدت بھی دیکھنے لائق تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور شاہ صاحب اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن کرم دین اور عبداللہ کو انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہا، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت اب قریب ہے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے۔ ان کے ایک طرف عبداللہ تھا اور دوسری طرف کرم دین ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ہم آپ کے بنا کیا کریں گے شاہ صاحب، عبداللہ نے برائے ہوئے لہجے میں کہا۔ قانون فطرت ہے، جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے، وہ تھکے تھکے سے بولے۔ بس میرے بتائے سبق بھولنا مت، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو دونوں جہان کا فائدہ حاصل ہوگا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لینا، مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ دونوں آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ یاد رکھنا، کرامات یہ سب اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں، ان کے مل جانے کے بعد خود کو مت روکنا بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کرنا۔ ایک سچے ولی کو ان کرامات کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کوئی بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ اسی طرح انہیں مختلف ہدایات دیتے رہے۔ وہ ہندو جنی جس کا نام گیتا تھا، وہ انیلا کو کسی غار میں اٹھا لائی۔ وہ ایک بہت طاقتور جنی تھی، وہ کافی علوم جانتی تھی۔ بہت سارے سادھو اور گیانی اس جنی کو قید کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے۔ انیلا اس وقت بے ہوش تھی، وہ غصے سے اسے گور رہی تھی۔ تمہارا یہ حسن دیکھ کر دل تو کر رہا ہے تجھے بوسم کر دوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تیری جان کے بدلے میں تاگوش کو حاصل کروں گی۔ بہت فرفیتہ ہے تم پر، وہ تمہیں بچانے کے لیے خود کی جان بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے بولی۔ اس دوران انیلا کو بھی ہوش آنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی خالی ذہن کے ساتھ لیٹی رہی، پھر جب ہوش آیا تو خود کو غار میں دیکھ کر چونک گئی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو گیتا نظر آئی۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ وہ قدرے خوفزدہ انداز میں بولی۔ یہ سب تاگوش کی وجہ سے ہوا ہے، میری بات مان کر اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتا تو تم اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ وہ اس پاڑ لہجے میں بولی۔ مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو تم تاگوش سے پوچھنا کہ کس کا قصور ہے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ فی الحال میں جا رہی ہوں، یہ کھانا پڑا ہے، کھا لینا، یہ کہتے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی۔ شاہ صاحب کا اس دنیا سے جانے کے بعد عبداللہ سارا دن ان کی یاد میں غمزدہ رہنے لگا۔ وہ ساری رات جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتا، دن میں زیادہ تر روزے رکھتا۔ اب شاہ صاحب کی جگہ کرم دین نے لے لی تھی، لوگ اب اس کے پاس مسئلوں کے حل کے لیے آتے۔ عبداللہ بہت کم بات کرتا تھا، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کرم دین اس کا بہت خیال رکھتا، وہ بار بار کرم دین سے اپنے ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگتا تھا
اور کرم دین ہمیشہ اسے تسلی دیتا کہ اس سے کوئی گلہ نہیں۔ دیکھو عبداللہ، شاہ صاحب کے بعد اب بس تم ہی میرے اپنے ہو، کم سے کم تم تو میرے لیے اپنا خیال رکھا کرو، وہ نم آنکھوں سے کہتا۔ عبداللہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ اس طرح ایک رات وہ نماز کے دوران سجدے میں گیا تو دوبارہ کبھی اٹھا ہی نہ۔ وصیت کے مطابق اسے شاہ صاحب کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کرم دین خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اس نے خود کو مصروف کر لیا اور اپنی ذات کو خلق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تاغوش کرم دین کے سامنے خاموشی کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں تمہارے ماں باپ کو بھی بلا سکتا تھا، تم جانتے ہو نا وہ میرے پیر و مرشد شاہ صاحب کی کتنی عزت اور تکریم کرتے تھے، لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ مجھے اس لڑکی سے بے پناہ محبت ہے، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس نے سر جھکائے بے چارگی سے کہا، دل کے ہاتھوں تو وہ جننی بھی مجبور ہے، مگر اس کا کیا کریں بتاؤ؟ جواب میں تاغوش خاموش رہا۔ انیلا کو میں اللہ کے حکم سے اس کی قید سے نکال لوں، لیکن پھر کبھی تم انیلا سے نہیں ملو گے، سنا تم نے؟ جی، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن میں خود انیلا کو اس کی قید سے چھڑوانا چاہتا ہوں۔ بس آپ مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دیں۔ وہ التجا کرنے کے انداز میں گویا ہوا۔ جہاں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی میں آپ کو بلا لوں گا۔ نہیں، تم اکیلے نہیں کرو گے یہ کام، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ تم انیلا کو چھوڑ رہی ہو کہ نہیں؟ گیتا، وہ اسے غصے سے گور رہا تھا۔ پاس کھڑی انیلا قدرے خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم میری بات مان لو گے تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ تم جانتی ہو کہ ہمارا دھرم کا فرق ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں اپنا دھرم بدل لوں گی، تم بس میرے ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ ایسا نہیں ہوتا، جب تک کوئی انسان یا جن سمجھ کر دل سے ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے صرف شادی کرنے کے لیے دین بدلا ہوتا ہے، دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا۔ کبھی بھی وہ واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ میں سب کر لوں گی تاغوش، تم بس میری بات مان لو۔ میں انیلا کے بیس میں آ کر تم سے ملا کروں گی، بس مجھ سے دور نہ جاؤ۔ انیلا کا روپ لینے سے تم انیلا نہیں بن جاؤ گی، وہ ناگواری سے بولا۔ اس کا مسلسل انکار سن کر گیتا ایک دم غصے میں آ گئی اور اس نے تاغوش پر حملہ کر دیا۔ تاغوش پہلے تو اچانک حملے سے سنبھل نہ سکا، پھر وہ بھی جوابی حملہ کرنے لگا۔ دونوں لڑنے لگے، فضا میں عجیب سا شور پیدا ہو گیا۔ انیلا خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ گیتا تاغوش سے زیادہ طاقتور تھی، اس نے اس پر قابو پا لیا اور اسے قید میں کر لیا۔ تاغوش غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جب تک تم حضرت سلیمان کی قسم کھا کر میری بات نہیں مانو گے، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی، بلکہ اب تمہاری نظروں کے سامنے اس لڑکی کو مار ڈالوں گی، وہ پھنکارتے ہوئے بولی۔ کرم دین کو تاغوش کی قید کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے فوراً لاہ عمل طے کیا۔ اوپر سے نیلا کے ماں باپ کی حالت بھی ان سے چھپی نہ تھی۔ انہوں نے چلا کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جنی کسی صورت انہیں چلا کاٹنے نہیں دینا چاہتی تھی، تو وہ مختلف طریقوں سے انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے تو اس نے ان کا کار سے ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بفضل خدا بچ گئے۔ پھر انہوں نے چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ جب چلا مکمل ہونے میں 2 دن رہ گئے تو وہ انہیں ڈرانے لگی۔ انیلا کا گلا ان کے سامنے کاٹنے لگی، لیکن وہ جانتے تھے یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، اگر وہ اٹھ گئے تو مارے جائیں گے۔ پھر اس نے انیلا کا گلا کاٹ دیا۔ کچھ دیر تک اس کی لاش ان کے سامنے تڑپتی رہی، لیکن وہ نہیں ہلے۔ پھر اسی طرح آخری دن تھا کہ قبرستان کے سارے مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی جانب بڑھنے لگے، لیکن حصار کے پاس آ کر وہاں ہی رک گئے۔ پھر کچھ دیر بعد غائب ہو گئے۔ پھر وہ جنی خود حاضر ہوئی۔ چھوڑ دے یہ چلا، میں انیلا اور تاغوش کو چھوڑ دوں گی، تو بس یہ پڑھنا چھوڑ دے۔ پہلے وہ آرام سے کہتی رہی، پھر غصے سے جوں چلا مکمل ہونے کا وقت آ رہا تھا وہ ترلے منتوں پر اترنے لگی۔ آخرکار چلا مکمل ہو گیا اور وہ جنی اس کی قید میں آ گئی۔ پھر کرم دین حصار سے باہر آ گیا۔ ہاں تو گیتا بولو، اب تو تم میری قید میں آ گئی ہو، بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ اب تم خود ان دونوں کو آزاد کرو گی یا میں تمہیں مجبور کروں؟ مجھے آج تک کسی سادھو یا گیانی نے قابو نہیں کیا، نہ وہ ایسا کر سکے، لیکن تم نے کر لیا۔ میں کسی قید میں نہیں رہ سکتی، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑھا اور اسے آگ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ کرم دین افسوس سے اسے دیکھنے لگا، پھر وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد تاغوش بھی انیلا کو وہاں لے آیا۔ اسے خیریت سے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اب تاغوش کرم دین کے پاس کھڑا تھا۔ تمہیں تمہارا وعدہ یاد ہے تاغوش؟ جی، ایک جن اور انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جس سے محبت کی جائے اسے تکلیف نہیں دیتے۔ تمہاری محبت انیلا کے لیے باعث تکلیف رہی ہے، اس لیے اس سے دور جانا ہی بہتر ہے، اور اپنی انگوٹھی بھی وہاں سے غائب کرو۔ دوبارہ تم انیلا کے پاس گئے تو تمہیں معافی نہیں ملنی۔
وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو کرم دین بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئے۔